आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ ناظرین، پاکستان میں کل عید قربان ہے، سنت ابراہیمی کا وہ عظیم الشان دن جس کا مقصد دلوں میں تقویٰ، روح میں عاجزی اور معاشرے میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ لیکن ذرا ٹھہریے اور اپنے ارد گرد دیکھیے، نظر ڈالیے، کیا واقعی کل ہمارے یہاں عید قربان ہے یا ہم نے اسے نمائش قربان بنا دیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے بہایا جانے والا خون ہے یا سوشل میڈیا پر لائکس، ویوز اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے لڑے جانے والی ایک سستی سی ریس ہے؟ آج ہمارا معاشرہ جس ڈگر پر چل پڑا ہے اسے دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہمارے یہاں قربانی گناہ ثواب سے زیادہ ایک سماجی سٹیٹس سمبل بن چکی ہے۔ ہمارے محلے اس بات کے گواہ ہیں کہ جانور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں بلکہ پڑوسی کو نیچا دکھانے کے لیے خریدا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے بیلوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر، چمکتی لائٹس لگا کر انہیں ویلاگز کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ میرا بیل تمہارے بکرے سے مہنگا ہے، ہمارا جانور اتنے لاکھ کا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کا چہرہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام کی ریلز، فیس بک کی پوسٹ اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں جانوروں کی قیمتیں اچھالی جاتی ہیں جیسے یہ کوئی منڈی کا مقابلہ ہو، نہ کہ بارگاہ الہی میں پیش کی جانے والی ایک مقدس قربانی۔ ہم اس غریب پڑوسی کے دل پر چلنے والی چھریاں بھول گئے ہیں جو اپنے بچوں کو عید پر ایک پاؤ گوشت کھلانے کے لیے بھی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں۔ اس دکھاوے اور منافقت کے بازار کو قرآن پاک کے آئینے میں سمجھے تو اللہ رب العزت نے سورہ حج میں اتنے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ کسی کے پاس شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس سے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آج کے شو میں ہم اسی منافقت پر سے پردہ اٹھائیں گے اور اپنے جید علماء اور ماہرین معاشیات کے اس کڑوے سچ کا سامنا کریں گے۔ میرے ساتھ مفتی نعمان خان ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب فار جوائننگ اس۔ مفتی صاحب، ہم نے خالصتاً روحانی عبادت کو سماجی رتبہ دکھانے کا ذریعہ کیوں بنا لیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے بہت اچھا پروگرام ارینج کیا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور انہیں اس بات کی طرف گائیڈ کریں کہ یہ رب تعالیٰ نے اپنے دین متین کو کس لیے بھیجا۔ پروردگار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے وہ دین اسلام، جو انسان کی سربلندی کے لیے، لوگوں کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اسلام آپ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہم سب کو سب سے پہلے اس بات کی طرف جائزہ لینا چاہیے کہ پروردگار نے جو دین ہمارے لیے بھیجا ہے اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ قرب الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یاد کا ایک سلسلہ ہمارے اوپر جاری کر کے رکھا ہے، اور اس کے ذریعے ہم کرتے کیا ہیں کہ پروردگار کی راہ کے اندر جانوروں کو قربان کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سب سے عظیم چیز اپنے پروردگار کی راہ کے اندر چیزوں کو قربان کرنا ہے۔ کبھی وہ اپنی مالی قربانی دیتے ہیں اور کبھی وقت پڑتا ہے تو جانی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، جس کو ہم جہاد کی شکل میں یا شہادت کے رتبے کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس اسپیکٹ سے بھی گائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں خالصتاً للہ ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے اندر ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ اس کے ویلاگز بناتے ہیں، اپنی ریلز بناتے ہیں، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے پیجز پہ اپنی یہ چیزوں کو چلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت اس طریقے سے کریں کہ وہ بندے اور رب کے درمیان ہو، اور ہماری عبادت رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اور قربانی اصل میں ہے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ تمہارے والد
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر پروردگار تمہارے نام اعمال میں نہیں کیا لکھتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی کر کر انسان پروردگار کے قرب حاصل کرتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے اور اپنی چیزیں پروردگار کی راہ کے اندر پیش کرتا ہے۔ اور یہی جذبہ اسلام چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اس جذبے کو ڈیولپ کریں، ان باتوں کو ڈیولپ کریں اور پروردگار کی راہ کے اندر آج پیسہ خرچ کیا، رب کی راہ کے اندر آپ نے جانور قربان کیے، کل اگر وقت آئے کہ اپنی جان پروردگار کی راہ میں دینی پڑے تو مسلمانوں کو ایک جان ہو کر رب کی راہ کے اندر حاضر ہونا پڑے گا۔ یہی اسلام کا فلسفہ ہے، یہی قربانی ہے، تاکہ ہم پروردگار تک اپنے تقوی کو پہنچا سکیں۔ مفتی صاحب جب ہم جانتے ہیں قرآن صرف کہتا ہے کہ اللہ کو صرف تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ کالے کو گورے پہ فوقیت ہو، گورے کو کالے پر ہو، عربی کو اجمی پر ہو یا اجمی کو عربی پر ہو، تقوی کا معاملہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، تو پھر ہم کیوں سوشل میڈیا پہ جانوروں کی قیمتیں اچھالتے ہیں؟ ہم کیوں نبود و نمائش کرتے ہیں؟ کس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس بات کو اگر ون لائنر کہا جائے تو وہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے دوری۔ ہمارے لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ پروردگار نے یہ جو فیسٹیول دیا ہے وہ اپنا شکر ادا کرنے کے لیے دیا ہے، رب کی راہ کے اندر اپنی چیزوں کو قربان کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہم اس کو نمود و نمائش کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج انسان کی عبادت بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو گئی ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں ہر شخص کی جیب کے اندر موبائل ہے، کم و بیش جیسے ہی اس کے نماز کا سلام پھرتا ہے سب سے پہلے وہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ اپنا سیل فون نکال کے چیک کرتا ہے۔ گویا کہ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے اس کو میسج کرنے ہوا ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف ہو کے اپنے پروردگار کو یاد کر کے اس کی عبادت کو کیا جائے اور لوگوں کو دکھانے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کیونکہ ہر وہ عبادت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے گی وہ پروردگار قیامت کے دن انسان کے منہ پہ دے مارے گا اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن صرف آپ کے نیک اعمال، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور اپنے رب سے آپ کا کس قدر رشتہ اسٹرانگ تھا، یہ چیز آپ کے کام آئے گی۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر آپ نے کتنا عمل کیا، یہ چیز آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بروز قیامت آپ کو بچا نہیں سکی۔ اس لیے پروردگار نے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ایک ہمیں حج کی عبادت دی، اسی کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی کے طور پہ ایک قربانی کی عبادت ہمیں دی، اور یہ قربانی کا جذبہ ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے، ہمیں پتہ ہو کہ رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ اس دنیا کے اندر اپنی لائف کو گزارنا ہے تو ہر چیز کو رب کے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ اور اسلام یہی تو سکھانے آیا ہے کہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کرو اور جو چیزیں اس نے دی وہ اس کی راہ کے اندر پیش کرو۔ اسی کا ایک ذریعہ یہ قربانی ہے جو ہم ذی الحج کے موقع کے پر اور جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر 10، 11 اور 12 ذی الحج کے موقع پہ رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، اور یہ عاجز انکساری رب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا رب یہ قربانی ہم تیری راہ میں دے رہے ہیں تو اس کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا شرعی حکم ہے، لیکن ہمارے یہاں فریزر بھرنے اور امیر رشتہ داروں کو نوازنے کا رواج جڑ پکڑ گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پروردگار نے جو قربانی دی، قربانی کا مطلب ہے رب کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کے ابتدائی دور کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس اسٹور نہ کرو، نہ رکھو۔ لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا گیا اور لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگ گئے اور اسلام کی برکت سے لوگوں کے روزگاروں میں برکت ہونے لگی، تو پھر حضور اسلام نے حکم دیا کہ اب تم اس کو اپنے پاس ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ 3 حصے کرنا یہ مستحب عمل ہے کہ ایک حصہ اپنی فیملی ممبرز کے لیے، دوسرا اپنے ریلیٹیوز کے لیے اور تیسرا اپنے غربا کے لیے، جو 3rd پارٹی ہے جن کو آپ نہیں جانتے، غریبوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، ان کے لیے آپ کو مختص کرنا چاہیے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے قربانی کے گوشت کو اس طریقے سے بنائیں، ایسا نہ ہو کہ اچھا گوشت اور بوٹیاں ہماری طرف اور سامنے والے کی طرف صرف ہڈیاں ہوں یا ایسی بوٹی ہو جو کھانے لائق نہ ہو۔ ہم لوگ کو چاہیے کہ اس جذبے کو دیکھیں اور اس طریقے سے اپنے گوشت کو ڈیوائیڈ کریں، قربانی کے گوشت کو، اور پھر رب کی راہ کے اندر اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ قربان کرنے کا موقع دیا، کل اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ بھی اس کی راہ کے اندر ہم قربان کریں گے، اور اس طرح ریلیٹیوز کو بھی اور اپنے نیبرہڈ کو بھی اور فرینڈ سرکل کے اندر آپ سب کو قربانی اچھا ویری کوئکلی میں آپ سے چاہوں گی عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ویری کوئکلی ذرا بتا دیں۔ اچھا عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں نمازیں جو ہیں وہ واجب ہیں،
اس کے نماز کی پہلے نیت سماعت فرما لیں کہ نیت اس طریقے سے ہم کرتے ہیں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب مع زائد 6 تکبیریں منہ بیت اللہ شریف کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے مانگے، کیونکہ عیدین کی نماز امام کے ساتھ ہوتی ہے، انسان انڈیویجول ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، سارے مقتدی امام صاحب کے ساتھ اپنی نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد سب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیر کہیں گے، پہلی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ اور تلاوت کریں گے کلام پاک کی کسی صورت کی، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ ایز نارمل ہم کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈ رکعت کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے، تو امام صاحب اب پہلے تلاوت کریں گے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب، اور اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں اور پھر تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر کے اندر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدہ، پھر تشہد، پھر سلام۔ اس طرح نماز مکمل۔ اور عید کی نماز میں پہلے جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور عید کے اس کا خطبہ سنت ہے، اور اس کے بعد آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے، بہت شکریہ۔ مفتی نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسلامک اسکالر، اور بات ہو رہی تھی عید قربان جو کہ سنت ابراہیمی کا وہ عظیم الشان دن ہے جس کا مقصد دلوں میں تقوی، روح میں عاجزی اور معاشرے میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی آج خطبہ حج میں بھی بہت کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے مسلمانوں کو اس حوالے سے کہ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ آج خطبہ حج میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو کسی بھی مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ بات تو ہو رہی ہے ساری، اس وقت ہم نے حج کی اور کل چونکہ عید الاضحیٰ کا پہلا روز ہے اس حوالے سے بات کی، اور اب بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ، رخ کریں گے مشرق وسطیٰ کا، جہاں پر ایک بار پھر کسی ہولناک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے صورتحال۔ ایک طرف دنیا سکہ سانس لے رہی تھی کہ شاید اب دوبارہ بارود کا دھواں چھٹے گا، امن کی بات ہوگی، سفارتکاری رنگ لائے گی، پاکستان اور چین پردے کے پیچھے متحرک تھے، بیجنگ اور اسلام آباد مل کے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جلی ہوئی حدوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں مصروف ہی تھے، اور خود ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان سامنے آتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں اسی دوران اچانک ایک ایسا دھماکہ ہوتا ہے جو ان کے تمام امیدوں کو لرزا کر رکھ دیتا ہے۔ امریکہ نے اچانک جنوبی ایران پر بمباری کر دی ہے۔ کل رات یہ واقعہ پیش آیا جب مذاکرات کی میز سج رہی تھی، ٹھیک اسی وقت امریکی جنگوں نے ایران کے جنوب میں واقع اہم ساحلی شہر اور آبنہ ہرمز پر قائم ایرانی بحریہ کے اسٹریٹجک اڈے بندر عباس کے قریب میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کا کہنا ہے کہ یہ حملہ جارحیت نہیں بلکہ اپنے دفاع میں اٹھایا گیا ایک ناگزیر قدم ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فوج وہاں ایسی کشتیاں تیار کر رہی تھی جو بارودی سرنگیں بچھانے کے مشن پر تھیں، اور امریکی فوج جنگ بندی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنے جوانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ دوسری جانب تہران اس امریکی موقف کو یکسر مسترد کرتا ہے اور کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایران پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس حملے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کہا ہے اور واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ جاری کر دی ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس امریکی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی کا جائز اور یقینی حق رکھتا ہے اور وقت مقررہ پر اس کا حساب لیا جائے گا۔ صورتحال کئی سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے، ایک طرف مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ اور دوسری طرف بندر عباس پر بمباری، اور بیک ڈور جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر کیوں اس طرح کا حملہ ہوا ہے؟ امریکہ واقعی امن چاہتا ہے؟ مذاکرات صرف ایران کو غافل رکھنے کے لیے، انگیج رکھنے کے لیے ایک طریقہ تھا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ پاسداران انقلاب کا ممکنہ پلٹ کر وار اس پورے خطے کو ایسی جنگ میں دھکیل دے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اسی سب پہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار، اور میرے ساتھ ایک کموڈور ریٹائرڈ جمال حسین صاحب، دفاعی تجزیہ کا۔ بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا۔ جنرل نعیم آپ کی طرف آؤں گی ویری کوئکلی سر۔ ایک طرف ہم بالکل وی آر ایٹ دی بلنک آف دی مذاکرات اور ٹو فائنلائز دی مذاکرات، بٹ اگین دس ہیپنڈ لاسٹ نائٹ، ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں دونوں سائڈیں بہت ہی خطرناک برنکمین شپ کھیل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خاص کر امریکہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ٹائٹ سچویشن میں ہے ٹرمپ۔ اس نے اپنے لوگوں کو یہ باور کروانا ہے امریکنز کو کہ وہ امریکن کا انٹرسٹ لک آفٹر کر رہے ہیں، اور اسرائیلیوں کو یہ باور کروانا ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ جو امریکن انٹرسٹ ہے وہ جنگ بندی میں ہے،
اور جو اسرائیلی انٹرسٹ ہے وہ جنگ کو جاری رکھنے میں ہے. اس جنگ میں جو اتنی دیر ہو رہی ہے, جو ایگریمنٹ میں دیر ہو رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ لبنان میں وہ کچھ اس کے اہداف ہیں ان کو حاصل کر لے. اس میں تھوڑی دشواری پیش آ رہی ہے اور وہ بھی ایک ڈیلے کی وجہ ہے. باقی میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے حملہ کیا ہے, یہ جو آپ بات کر رہی ہے خلاف ورزی کی ہے, ایران نے ضرور اس کا نوٹس لیا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بہت سیریسلی نہیں لیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا دیکھیں گے کہ کیا, ورنہ تو اگر زیادہ بڑا حملہ ہوتا تو فوری طور پہ جواب بھی ہو سکتا تھا. تو یہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلے سال جنگ ہوئی تھی ایران اور امریکہ کی, اسرائیل بھی ساتھ شامل تھا, تو آخری حملہ ایران نے کیا تھا کسی ان کے اڈے کے اوپر, اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی, اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی تھی. تو عین ممکن ہے, ویسے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. آپ ٹرمپ کا دماغ نہیں پڑھ سکتے, آپ نیتن ہاؤ کا دماغ نہیں پڑھ سکتے. صرف ہمیں یہ یقین ہے کہ ایرانی جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. یہ تو بہت زیادہ یو ٹرن لیتا ہے جو ٹرمپ ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ پیش خیمہ ہو, اگر ایران کا جوابی وار نہیں ہوتا تو عین ممکن ہے کہ یہ ایک انہوں نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ حملہ کیا ہو جو زیادہ لیتھل نہ ہو, اور اس طریقے سے یہ پہنچ جائیں جنگ بندی تک. لیکن بہرحال ابھی تک صورتحال جیسے کہا کرتے ہیں کہ وہ سلپس بٹوین دی کپ اینڈ دی لپس, تو کپ لپس کے بہت قریب ہے لیکن سلپس ابھی بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم سب دعا کرتے ہیں, بڑی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے, پوری دنیا ہی کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے ہوئے ہیں چائنا, اور اس سے پہلے وزیر اعظم بھی ادھر تھے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میرا اپنی اسیسمنٹ یہ ہے ابھی تک کہ ویسے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ضرور ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ سیز فائر ہوگا, اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا, دنیا سکھ کا سانس لے گی, اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی. جو کہ سٹکنگ پوائنٹس ہیں, جو اصل معاملے ہیں, وہ نیوکلیر معاملات ہیں, وہ جو سینکشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے معاملات ہیں, وہ پھر بعد میں بات چلے گی اور چلتی رہے گی. ایک جو نئی چیز اور ہوئی ہے, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ابراہیم اکارڈ کو نتھی کرنے کی کوشش کی ہے جنگ بندی کے ساتھ. جی بالکل, وہ ایک اور خطرناک قدم ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی اپنے تھوڑا سا بڑھانے کے لیے سٹیکس یہ بات ہوئی ہے, ورنہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا نظریہ ہے, سعودی عرب کا کیا نظریہ ہے. ہم نے صاف کہا ہوا ہے کہ جب تک 67 کی سرحدوں کے تک واپس نہیں جاتا اسرائیل, اور یروشلم دوبارہ ان کا دارالخلافہ نہیں بن جاتا بیت المقدس, اور جنگ نہ کرنے کا انڈیا نہیں دیتا, فلسطینیوں کو الگ ملک کا جب تک حق نہیں دیتا, اس وقت تک ایسا کوئی کسی چیز کا امکان نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بات کہنی پڑے گی کہ حتمی طور پر کوئی بھی تبصرہ نگار آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا اگریمنٹ ہو جائے گی یا جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. جی رائٹ. سو سر, ایک کموڈو ریٹائرڈ جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. سر عید سے ایک روز قبل اور آج ایسا مبارک دن حج کا, اور پھر ہم نے کل رات کو دیکھا امریکہ نے جو پھر دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی ہے حرکت, وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے وقت پہ جب چائنا اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے, پاکستان کی مین لیڈرشپ اس وقت چائنا میں تھی, اور وہاں پہ پیس ٹاکس ہو رہے تھے کہ فائنلائز فیس میں ہے, ایران کے ساتھ بھی چائنا کے ساتھ بھی ساری چیزیں فائنل ہونے کے لیے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے یہ جو ابھی امریکہ نے جو حملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے تو ڈیفینسو نہیں, لیکن کہتے ہیں ڈیفینسو ہے. اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 2-3 دن پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو اگر یاد ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ امریکن ڈیلیگیشن اور ایران کے جو نیگوشیٹنگ ٹیم کے ساتھ تقریباً فائنل ہو چکی تھی. اس کے جو ڈیٹیلز اب آئے اس میں یہ پتہ چلا کہ ہرموز اسٹریٹ دونوں طرف سے کھل جائے گا, لیکن کنٹرول ایران کے پاس رہے گا. وہ ٹول تو نہ لے لیکن شاید سروس چارج شاید لگائے, اور ایران پہ جو پابندیاں تھیں سیلز کی وہ ختم ہو جائیں گی, اور اس کو $25 بلین جو فریز کیا ہوا تھا شاہ کے زمانے پہ وہ ریلیز ہو جائے گا. یہ جب ریلیز ہوا تو امریکہ میں شور مچ گیا, کیونکہ وہ کروز ہے اور دوسرے انہوں نے جہاں مصیبت میں ڈال دی. بالکل گھسا ہوا ہے, وہ اسے پتا ہے کہ نہیں کوئی تو الیکشن ہوں گے, وہ سینٹ میں ریپبلکن کی ہار ہو جائے گی, اور پھر اگر ہار ہوتی ہے تو پھر یہ امپیچمنٹ کا خطرہ ہے.
اور مجھے ابھی پتا ہے کہ حملہ نہیں کر سکتا، اس کے فوجیوں نے بتا دیا کہ آپ فوج نہیں دے سکتے، اور انہوں نے ہماری ترقی بھی دیکھی تھی کہ اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب مسئلہ ان کا یہ ہو گیا کہ جب یہ ہوا تو جب اتنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہو گیا کہ اگر میں نے اس بل پہ سائن کر دیا تو پھر یہ میرے خلاف ہو جائے گی اور میری امپیچمنٹ گورنمنٹ سے پہلے ہو جائے گی. تو اس لیے اپنا جسے چیکنگ اکاؤنٹ ہے اسے کام چیکنگ لاؤ کر لیے بنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی دن ہم اس طرح سوچ رہے ہیں اور اپنے کو سمجھانے کے لیے کانفیڈنس کو بتانے کے لیے میں بولا بہت ضروری اس نے یہ چھوٹا سا حملہ کیا ہے. اور جیسے جان صاحب کہتے ہیں کھلی وہ ایران بھی سے دیکھتا ہے، ایران بھی سمجھ رہا ہے کہ ٹرمپ کی کیا کمزوریاں ہیں اور ایران بھی نہیں چاہتا کہ اس ہے اور ایران بھی اس سے بہت ہے. میرے خیال سے یہ نہیں بڑھے گا. اب ایران کی آپشن یہ ہے کہ جو اس آواز سر آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. میں چاہوں گی اپنی ٹیم سے دوبارہ کنیکٹ کر لیں ذرا اگر کموڈور صاحب کو، کیونکہ بالکل بھی آواز ان کی کلیئر نہیں ہے تو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا نہ ہمارے آڈینس کو نہ ہمیں کہ آخر کیا بات ہو رہی ہے. موونگ ٹوورڈز جنرل نعیم کی طرف میں واپس جاؤں گی. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مشترکہ سفارتی کوششیں ہیں چین اور پاکستان کی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک بھی شامل ہیں، اگر اس طرح سے اچانک حملے ہوں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سبوتاج کرنے کی کوشش بھی ہے سفارتی کوششوں کو؟ جی دیکھیں وہ تو بالکل کلیئر ہے نا کہ اس کے اندر جو ڈیٹریکٹر ہے وہ اسرائیل ہے اور جو کام خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور امریکنز کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی سیٹسفائیڈ رکھیں لیکن اپنے لوگوں کو بھی سیٹسفائیڈ رکھیں، کیونکہ اکثریت تو لوگوں کی اس جنگ کے خلاف ہے. گو کہ یہ جو کل پرسوں اجلاس ہوا ہے اس میں بہت سارے سینیٹرز نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کچھ حاصل تو کیا نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب آپ سزا بھی نہیں دے سکے ایران کو، کچھ اور بھی نہیں کر سکے. تو ابھی یہ جو کچھ آپ بات چیت کر رہے ہیں اس میں تو سارا فائدہ ایران کو جا رہا ہے، کیونکہ اگر جنگ سے پہلے کی صورتحال دیکھی جائے اور جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں اگریمنٹ میں، جیسے ابھی کموڈور صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو اس میں تو کوئی کچھ فائدہ اسرائیل نے حاصل کیا جو لبنان میں کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور باقی تمام فوائد جو ہیں وہ ایران کو جا رہے ہیں. پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں یہ لوگ اسرائیل اور امریکنز کہ اگر اتنی سخت سینکشنز کے باوجود ایران نے اتنا یورینیم افزودہ کر لیا ہے اور جمع کر لیا ہے، تو اگر ہم نے سینکشن ہٹا دیں اور معاملات ریلیکس کر دیے تو وہ تو پھر اس کام پہ لگ جائیں گے. تو بڑے مخمسے میں ہیں، بڑے مشکل میں ہیں. اور میرا خیال جب تک رشیا اور چائنا کی، اب رشیا اور چائنا سامنے تو نہیں ہے، سامنے تو پاکستان ہے اور یہ جتنے اس علاقے کے مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، ترکی میں شامل کر لیں، یہ لوگ ہیں جو کہ پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دوحہ میں بڑا امپورٹنٹ ایک اجلاس ہو رہا ہے، ایرانی لیڈرشپ ادھر کچھ گئی ہوئی ہے. تو یہ سارے بڑی فلری ہے، بڑا دوڑ دھوپ ہے، آپ نہیں سمجھیں. اور بس جو سمجھ نہ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جب اس اگریمنٹ کے بعد کیا کہے گا امریکنز کو اور کیا کہے گا اسرائیلیوں کو کہ ہم نے کیا اچیو کیا. لیکن پھر دوسری طرف بھی خطرہ ہے، اگر مثال کے طور پہ وہ کچھ مزید اچیو کرنے کی مزید اچیو کرنے کے لیے کوئی نئی کارروائی کرتا ہے تو کیا معلوم اس کا جواب پہلے سے بھی سخت ہو، کیونکہ اب تک ہو سکتا ہے چین نے کچھ دے دیا ہو ایرانیوں کو، رشین نے کچھ دے دیا ہو. تو یہ بہت ہی کیچ 22 سچویشن ہے. کریں تب بھی مصیبت ہے، نہ کریں تب بھی مصیبت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. یعنی کہ ایک دفعہ ٹیمپرری ایگریمنٹ ہو جو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہ بھی ہو، چند مہینے کے لیے ہو یا ایک سال کے لیے بھی ہو، تاکہ بعد میں جب گفتگو چینی شروع ہو تو کوئی نہ کوئی اور بہانہ بنا لیا جائے. ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہوگا، کیونکہ دنیا تنگ ہے اس سے. خود امریکنز میں جو مہنگائی پڑی ہے وہ اس سے تنگ ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کی تنگی دور ہو اور اس کے بعد پھر باقی معاملات طے ہوں. تو دیکھتے ہیں معاملات کیسے بڑھتے ہیں. کچھ میرا نہیں خیال کہ کوئی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا ان کے پلان ہیں. فی الحال دونوں سائڈیں جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور دونوں سائڈیں امن کے لیے بھی تیار ہیں.
ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے بہت شکریہ لیفٹیننٹ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کموڈور جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں معزز مہمانوں کو بے حد شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور کل عید الاضحیٰ پہلا روز ہوگا، اور پہلے روز پہ بھی آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے، تو دیکھنا مت بھولیے گا نیوز لائن ردا سیفی عید اسپیشل. اور آج آپ کو حج مبارک ایک مرتبہ پوری امت مسلمہ کو. اور کل کی جو قربانی کا یہ فریضہ جو ہم انجام دینے جا رہے ہیں، تو کوشش کریے اپنی اناؤں کو، اپنی ضدوں کو، اور اپنے گھمنڈ کو، اپنے تکبر کو، اپنی انا کو بھی اور ناراضگی کو بھی اسی عید پر قربان کر دی جائے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.